الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم ناظرین، خطبہ مسنونہ کے بعد اس حقیر فقیر نے قرآن مقدسہ کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 41 اور 42 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور بے شک یہ قرآن بہت معزز کتاب ہے، اس میں باطل یعنی غیر قرآن کو نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے داخل کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت میں واضح لفظوں میں بیان کیا گیا، واضح لفظوں میں بتایا گیا کہ قرآن مقدسہ کے اندر کسی چیز کو داخل نہیں کیا جا سکتا جو کہ غیر قرآن ہو۔ 1400 سال گزر چکے، بڑے بڑے منکرین قرآن، منکرین اسلام آئے، لیکن کسی کے اندر یہ کہنے کی ہمت اور جسارت نہ ہو سکی کہ قرآن کے اندر یہ صورتیں ہیں، یہ آیات ہیں جو قرآن کے اندر بعد میں داخل کر دی گئیں۔ لیکن جیسا کہ آپ پر آیا ہے کہ وسیم رضوی مردود و ملعون شخص نے سپریم کورٹ کے اندر یہ ریٹ داخل کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں جن سے دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے۔ یہ سراسر قرآن مجید پر حملہ ہے، اسلام مذہب کی عمارت کو منہدم کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ قرآن یہ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو گویا کہ یہ الزام اور یہ حملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ اس نے وعدہ کیا قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا، اور وعدہ کرنے کے بعد وہ قرآن مجید کی حفاظت نہ کر سکا۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر اس شخص مردود نے، ملعون نے کہا کہ ان خلفائے ثلاثہ نے اپنی طاقت کے زور پر اس قسم کی آیات جن سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے داخل کر دی ہیں۔ وسیم رضوی کا یہ کہنا اس بات کی غمازی ہے کہ اس کا دل خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کرام کی عداوت میں جل رہا ہے، اور اس کا سینہ صحابہ کرام کی دشمنی سے لبریز ہے۔ اس کے سینے میں صحابہ کرام کی طرف سے بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے سب کے سب صحابہ عادل ہیں۔ جس رسول کا فرمان ہے کہ میرے سب صحابہ عادل ہیں، اب انہی صحابہ پر یہ الزام لگانا، یہ تہمت عائد کرنا
کہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر یہ آیات جو غیر قرآن سے ہیں داخل کر دی ہیں، تو یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، فرمان رسول کے بھی خلاف ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ محترم حضرات، یہ رضوی جس کا نام وسیم ہے، یہ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے کہ اس جماعت کے بڑے بڑے پیشواؤں نے اپنی مشہور و معروف کتابوں کے اندر یہ واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں اور اہل بیت اطہار کی شان میں چند آیات مبارکہ نازل ہوئی تھیں، جن کو ان خلفائے ثلاثہ نے اپنی طاقت کے زور پر نکال دیا ہے اور قرآن مجید کے اندر تحریف کر دی ہے۔ حضرات محترم، اس قسم کے سوال مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی پیش کیے گئے۔ ان کا جواب دیتے ہوئے آپ نے تحریر فرمایا۔ یہ جواب آپ فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد کے اندر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 11ویں جلد کے صفحہ نمبر 420 پر تحریر فرماتے ہیں امام اہل سنت، قرآن عظیم سے معاذ اللہ صحابہ کرام وغیرہم اہل سنت کا چند پارے یا صورتیں آیتیں گھٹانا، کچھ الفاظ تغیر و تبدیل کر دینا، اور جو قرآن عظیم کے ایک حرف ایک نقطے کی نسبت ایسا گمان کرے، وہ شخص کافر ہے۔ اور فتاوی رضویہ کی ہی 14ویں جلد کے صفحہ نمبر 260 پر اور تفصیل کے ساتھ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کو جو بعد لوگ، یہ اشارہ ہے ان کی طرف جو قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہیں، قرآن کریم کو ناقص بتاتے ہیں اور صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر اپنی طاقت کے زور پر چند آیات جو مولا علی کی شان میں تھیں، اہل بیت اطہار کی شان میں تھیں، ان کو نکال دیا۔ ان کا نام لے کر امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ قرآن عظیم کو وہ لوگ ناقص بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس میں سے کچھ صورتیں امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین یا دیگر صحابہ یا اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گھٹا دیں، کوئی کہتا ہے کچھ لفظ بدل دیے، کوئی کہتا ہے یہ نقص و تبدیل اگرچہ یقیناً ثابت نہیں، محتمل ضرور ہے، یعنی شک کے دائرے میں ضرور ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید میں زیادت یعنی زیادتی کا یا نقص یا تبدیل، کسی طرح کے تصرف و بشری کا دخل مانے یا اسے محتمل یعنی مشکوک مانے، وہ بالاجماع کافر و مرتد ہے۔ امام اہل سنت نے قرآن پاک کی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تحت تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین، تفسیر جمل اور کشف الاسرار کے حوالوں سے، اور حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتاب کے حوالوں سے ثابت فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ اب قرآن مجید کے فرمان کے مطابق لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، اب اس میں باطل یعنی غیر قرآن نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ وسیم رضوی کا یہ کہنا
کہ قرآن کے اندر تحریف کر دی گئی، یہ قرآن مجید پر، اسلام مذہب کی عمارت پر بہت بڑا حملہ ہے، اور اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، اس نے جسارت کی ہے۔ اس کا یہ الزام کہ قرآن مجید دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ ارے قرآن مجید کی ابتدا جس آیت سے ہوتی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کو رحمان کہا گیا ہے، رحیم کہا گیا ہے۔ تو قرآن کے مجید کے ماننے والے تو اللہ کو رحیم رحمان تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کتاب قرآن مجید فرماتی ہے کہ جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا اس نے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے دنیا کی تمام انسانوں کو بچا لیا۔ حضرات، اسلام مذہب امن والا مذہب ہے۔ قرآن مجید امن کی تعلیم دینے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وسیم رضوی جیسے ناہنجار لوگوں کے شر اور فساد سے اور فتنے سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔